عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمارے قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق مالک داتا رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ دو خطبات جمعہ سے قبل ہم نے ایک اور موضوع پر ابتدائی گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ انسان کا گھر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر کرنا، اس کے آداب کو ملوث خاطر رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کا اپنا گھر مسلمان کے لیے فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور مسلمان کا گھر اس کے لیے جنت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اپنے گھر کا خیال کرنا، اللہ نے جو چار دیواری دی ہے، جو چھت دی ہے، اس کی قدر کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، اور اس گھر کے اندر اپنا اسلام نافذ کرنا، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے گھر میں وقت گزارنا اور اپنے گھر کو ایک اسلامی ماحول دینا، یہ ایک مسلمان فرد کی ذمہ داری ہے۔ ہر ذمہ دار اور ہر گھر کے جو سربراہ اور امیر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ایک اسلامی ماحول پیدا کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے دربار میں پوچھا جائے گا۔ گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے اس کے گھر کے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھیں گے، اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھیں گے، اپنے گھر کے بارے میں وہ شخص ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، اس میں کرنے والا اور اس کی سرپرستی میں کیے جانے والے سارے کام، ان تمام کا حساب و کتاب باقاعدہ طور پر ذمہ دار سے بھی لیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ہمارا گھروں کے اندر رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے گھر کو ایک خوبصورت دنیا کی جنت کا ٹکڑا کیسے بنا سکتے ہیں، اس گھر کو پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا محور اور مرکز اپنے گھر کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکن بنایا ہے، سکون کا باعث بنایا ہے، رہنے کی جگہ بنایا ہے۔ ہمارا گھر کیا ہمارے لیے سکون کا باعث ہے یا نہیں، ہمارے لیے امن کا باعث ہے یا نہیں، ان چیزوں پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، جذباتی ذرا طبیعت ہماری، اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، آئے دن ہم بھی آپ بھی سب لوگ سنتے اور کہتے ہیں ملک پاکستان کے اندر اسلام نافذ ہونا چاہیے، اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر مرض وجود میں آیا ہے، یہاں اسلام کا نفاذ ضروری ہے۔ بالکل اچھا مطالبہ ہے، جائز بات ہے، مناسب بات ہے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جس چیز کی طاقت قدرت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، جس چیز کا اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، جہاں ہمارا بس چلتا ہے وہاں ہم نے کتنا اسلام نافذ کیا ہے۔ میرا یہ وجود ہے 5-6 فٹ کا، اس کے اوپر میں اسلام نافذ کر چکا ہوں۔ اللہ نے مجھے ایک گھر دیا ہے، میں اس کا امیر ہوں، ذمہ دار ہوں، گھر کا سربراہ ہوں، اپنے گھر کے اندر میں نے اسلامی ماحول پیدا کر لیا ہے، میرے گھر کے اندر اسلامی ماحول بن چکا ہے، میرا گھر صحیح ہے۔ اگر تو صحیح ہے تو پھر میں باہر نکل کر معاشرے کی اصلاح کا مطالبہ بھی کر سکتا ہوں، پھر معاشرے کی اصلاح کی بات بھی کر سکتا ہوں، پھر معاشرے کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔
لیکن اگر میرے گھر میں ہی اسلام نہیں ہے، میرا گھر ہی غیر اسلامی ہے، اس میں سکون نہیں ہے، اس میں امن نہیں ہے، وہ گھر عذاب کا ایک ٹکڑا بن چکا ہے، بے سکونی بے چینی کا ایک مسکن بن چکا ہے، وہ گھر شیطانوں کا ڈیرا بن چکا ہے، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنے گھر کے اندر صحیح اسلامی ماحول پیدا نہیں کیا۔ یہ میرے اختیار میں، مجھے کوئی نہیں روکتا۔ اپنے گھر کے اندر اسلام نافذ کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، یہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے۔ جس طرح کا ماحول میں نے اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو دینا ہے، پیدا کرنا ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، میں کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا مکمل اختیار دیا ہے۔ تو آئیے یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک مسلمان کا گھر اس کا کافر سے فرق ہوتا ہے۔ مسلمان کا گھر ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے، پتہ چلتا ہے معاشرے کے اندر یہ محمدی کا گھر ہے، یہ محمد کے کلمہ پڑھنے والے کا گھر ہے، یہ کسی یہودی عیسائی کا، مجوسی کا گھر نہیں، یہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، اسلام کا نام لینے والے مسلمانوں کا گھر ہے، یہ مسلم معاشرہ ہے، یہ مسلم کمیونٹی ہے۔ تو یہ ایک فرق ہمارے معاشرے کے اندر نظر آنا چاہیے۔ اگر میرے گھر کا ماحول بھی ویسا ہے جیسا میرے محلے میں رہنے والے عیسائی کے گھر کا، ہندو کے گھر کا ہے، تو پھر تو اسلام کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر تو ہم معاشرتی طور پر جہاں ہمارا بس چلتا ہے وہاں ہم اسلام خود نافذ نہیں کرتے، ہم جرمدار ہیں، اور اتنے بڑے ملک کے اندر اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن جہاں تک میرا بس چلتا ہے میں نے اس میں کتنا اسلام نافذ کیا ہے، اس کا جواب بھی اپنے آپ سے لینا چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ نے جو انسان کو گھر دیا ہے اس میں باقاعدہ رہنے سہنے کے آداب ہیں۔ ایسے نہیں جانوروں کی طرح داخل ہو جائیں اور گھر سے باہر نکل جائیں، صبح کو نکل جائیں، شام کو آ جائیں، سو جائیں، بس۔ یہ جانوروں جیسا معاملہ نہیں ہے، یہ جانوروں کے باڑے نہیں ہیں، یہ انسانوں کے گھر ہیں، یہ مسلمانوں کے گھر ہیں، مومنوں کے گھر ہیں۔ یہاں گھر میں داخل ہونے کا بھی ادب ہے، گھر سے نکلنے کا بھی ادب ہے، گھر میں بیٹھنے کا ادب ہے، گھر میں رہنے سہنے کا ادب ہے، حتیٰ کہ سونے جاگنے کے آداب ہے، گھر کے اندر کھانے پینے کے آداب ہے، کپڑا پہننے کے آداب ہے، گھر کے اندر بات کرنے کے آداب ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، اور گھر میں رہتے ہوئے واش روم استعمال کرنے کے آداب ہیں۔ کتنے آداب ہیں، اسلامی معاشرہ ایک پورے گھر کے اندر ہے۔ انسان کا ایک معاشرہ باہر ہے، ایک اپنے گھر کے اندر ہے۔ جس طرح اس کا واسطہ گھر سے باہر لوگوں سے پڑتا ہے، مردوں سے پڑتا ہے، عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے، معاشرے کے لوگوں سے لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، ان کی ضروریات کا معاملہ ہوتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، دیگر معاملات کرتا ہے، بالکل ایسے ہی ایک انسان کا معاشرہ اس کے گھر کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ اپنے گھر کے اندر بھی معاملات میں کیسا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو اپنے گھر میں بہترین ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام والسلام کی جس طرح بیرونی زندگی کو صحابہ کرام نے نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، نبی علیہ السلام کا وعظ و تبلیغ کرنا، دین اسلام کی اشاعت کرنا، جہاد کرنا، غزوات کرنا، نبی علیہ السلام کا لوگوں سے معاملات، لین دین، میل جول، یہ سارے معاملات باقاعدہ نبی علیہ السلام کی گھریلو زندگی کو بھی صحابہ کرام نے، صحابیات نے، نبی علیہ السلام کی بیویوں نے باقاعدہ طور پر بیان فرمایا ہے
کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں کیسے آتے، کیسے جاتے، گھر میں وقت کیسے گزارتے، سوتے جاگتے کیسے تھے، نبی علیہ السلام کھاتے پیتے کیسے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، یہ سارے معاملات صحابیات نے بیان کیے ہیں۔ تو ہم ایک طرف سے ترتیب سے اس کو شروع کرتے ہیں کہ انسان کا اور ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے، اور انسان اپنے گھر کو ایک دنیاوی جنت کیسے بنا سکتا ہے۔ آخرت کی جنت تو ہم نہیں بنا سکتے، اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا ہمارے دل میں خیال تک نہیں آ سکتا جیسی اس کی نعمتیں ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے گھر کے اندر اسلامی اور امن والا ماحول کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اس کو شیطانوں کی آماج گاہ بنانے سے کیسے بچا سکتے ہیں، شیطان کے ڈیروں سے کیسے اپنے گھروں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ جب بھی اپنے گھر کے اندر داخل ہو اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر میں داخل ہو۔ جب ایک بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ لیتا ہے، یہ تو میرے گھر میں سب کو آتی ہے نا، لمبی چوڑی دعائیں نہیں بھی آتی تو بسم اللہ تو سب کو آتی ہے نا، بسم اللہ کہہ لے، بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر میں داخل ہو جائے۔ اگر کسی کو اس سے آخر میں دعا آتی ہے آخر تک تو وہ پڑھ لے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ مکمل دعا ہے، اگر کسی کو مکمل آتی ہے تو وہ پڑھ لے، نہیں تو کم از کم اپنے گھر میں پاؤں رکھتے وقت بسم اللہ پڑھے، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، اور ایسے ہی جب گھر سے نکلے تو بھی بسم اللہ پڑھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ساری زندگی اپنے گھر میں گزارنی ہوتی ہے، دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ بندہ اپنے گھر سے باہر نکلتا اور گھر میں داخل ہوتا ہے، لیکن آج تک اس کو گھر میں داخل ہونے کی اور نکلنے کی دعا یاد نہیں ہوئی۔ سب کچھ یاد ہے، سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے، معمولی سمجھ لیتے ہیں، اہمیت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ دن میں جتنی مرتبہ گھر میں داخل ہوں دعا پڑھے، جتنی مرتبہ نکلے دعا پڑھے۔ لمبی دعا نہیں آپ کو یاد نہیں پڑھ سکتے، کم از کم بسم اللہ ضروری پڑھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک بندہ اپنے گھر سے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے نا، اس گھر میں شیطانوں کا داخلہ منع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ شیطان داخل نہیں ہو سکتے، جن داخل نہیں ہو سکتے، وہ گھر جنوں اور شیطانوں سے پاک ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ لفظ پڑھ لیتا ہے تو فرشتہ 3 طرح کے لفظ اس کے بارے میں کہتا ہے۔ ہدیتا، تجھے اللہ کی طرف سے ہدایت دے دی گئی، تیری رہنمائی کر دی گئی ہے، تیرے لیے راستہ ہدایت کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے۔ وَكُفِيتَ، اور تجھے اللہ کی ذات کافی ہو چکی ہے۔ اب جس کام کے لیے گھر سے نکل رہا ہے اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تیرا تعاون کرے گا، اللہ کی ذات تجھے کافی ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَبُكِيتَ، فرشتہ یہ بھی کہتا ہے کہ تو بچا لیا گیا ہے، اللہ نے تجھے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنے سے اور ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے اللہ نے بچا لیا۔ ایسا بندہ جو گھر سے نکلتے وقت اللہ کا نام لے کر نکل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے، اللہ فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين تدخل وحين يطعم قال الشيطان
لا مبیت لکم ولا عشاء ہاہنا. ایک بندہ اپنے گھر میں جب داخل ہوتا ہے نا تو داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے, بسم اللہ پڑھ لیتا ہے. شیطان اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا ہے, جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوا بسم اللہ پڑھ لی, کھانا کھانے لگا بسم اللہ پڑھ لی. اب شیطان اپنے دوسرے شترگڑوں کو کیا کہتا ہے, لا مبیت لکم ولا عشاء لکم ہاہنا, نہ تم یہاں رات گزار سکتے ہو اس گھر میں, نہ تم کھانا کھا سکتے ہو, نہ تمہارے لیے اس گھر میں کوئی کھانے کی گنجائش ہے اور نہ رہائش کی گنجائش ہے. لیکن جب بندہ بغیر اللہ کا نام لیے گھر میں داخل ہوتا ہے نا اور اللہ کا نام لیے بغیر کھانا کھاتا ہے, شیطان گھر میں داخل ہو جاتے ہیں, پوری رات شیطان اس گھر میں گزارتے ہیں. جن داخل ہو جاتے ہیں ایسے گھر میں اور ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر آج بد سکونی, بے سکونی اور یہ جو ہمارے گھروں کے اندر بندشیں, شیطانی ڈیرے بنے ہوئے ہیں نا, اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارنے میں اسلامی تعلیمات سے غافل ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اپنے گھر میں آنا کیسے ہے, گھر سے نکلنا کیسے ہے, گھر میں وقت کیسے گزارنا ہے. تو جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی ساتھ داخل ہو جاتے ہیں, جن بھی ساتھ داخل ہو جاتے ہیں. گھروں میں بے برکتی ہے, پوری نہیں پڑتی. کھانا پکاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, فائدہ نہیں ہوتا, بے برکتی آ چکی ہے. وجہ وہ شیاطین, وہ جن ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں. جب ہم اللہ کا نام نہیں لیتے کھانے پر, جب ہم گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے. آج ہمارے معاشرے کی بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے کہ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ وہ عاملوں کے پاس جاتا ہے اور جا کے ان کے پاس اپنے رونے روتا ہے. کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں بندش ہو گئی ہے, ہمارے گھر میں لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, پریشانی ہے, تکلیفیں ہیں, مصیبتیں ہیں. بھئی ہمارے گھروں میں جو مصیبتیں وہ خود ہم نے پال رکھی ہیں. اپنے گھر کے اندر بے سکونی کا سامان ہم نے مہیا کیا ہے. شیاطین کو موقع خود دیا ہے, جنوں کو موقع خود دیا کہ وہ ہمارے گھروں میں رات گزارتے ہیں, رہتے ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں, لڑائیاں کرواتے ہیں. شیطان ہے نا, ان کے وار چل جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بہترین نسخہ دیا ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھو, گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھو. جب ایسے پڑھ دو گے شیطان سے محفوظ ہو جاؤ, تمہارا گھر جنوں سے پاک ہو جائے گا, اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا, اللہ تمہارے کاموں کو کافی ہو جائے گا, اللہ تمہارے بگڑے کام درست کر دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا, اللہ کی ذات تمہارے لیے ہدایت کا سامان اور راستہ تیار فرما دے گا. لیکن جب بندہ وَإِن دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِندَ دُخُولِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِن لَّمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِندَ مَطْعَمِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ. جب بندہ گھر میں بغیر بسم اللہ پڑھے داخل ہو جاتا ہے, شیطان اپنے سارے دیگر شیطانوں کو کہتا ہے آ جاؤ, آج کا ہمارا ڈیرا اور رہائش بھی اس گھر میں ہے, ہمارا کھانا بھی اس گھر میں ہے. آج ہماری یہاں دعوت ہے, آج ہم یہاں کھانا بھی کھائیں گے اور ہماری رہائش بھی اس گھر کے اندر ہے. ہم خود سوچیں ایسے گھروں کے اندر کبھی برکت نہیں آ سکتی, کبھی اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی. جہاں جنوں شیطانوں کا ڈیرا ہوا فرشتے نہیں آتے, اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا. پریشانی اور بے سکونیاں پھر عام ہو جاتی ہیں, لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں, بدگمانیاں عام ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دل کرتا ہے. بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے, وہ گھر سے باہر خوشباش ہے, گھر میں آیا اس کی تیوری چڑھ جاتی ہے. وجہ ہمارے گھر میں بدسکونی ہے, شیطانوں کا راج ہے, شیطانوں کے ڈیرے ہیں, ان کا غلبہ ہے جو ہم نے خود ان کو دے رکھا ہے. دوسرا بہترین کام جو کرنے والا ہے, اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت پیار سے محبت سے اپنے گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں, سلام کہیں اپنے گھر والوں کو. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم
حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، فرمایا جب اپنے گھروں میں یا غیروں کے گھروں میں جاؤ تو اجازت طلب کرو، اپنے گھر میں گئے ہو سلام کہو، کسی اور کے گھر میں گئے ہو اجازت طلب کرو، سلام کہو، گھر میں رہنے والوں پر سلام کہو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، فرمایا جب گھروں کے اندر داخل ہو تو سلام کہو، گھر والوں کو سلام کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، مبارک تحفہ ہے، پاک تحفہ ہے، اس کی برکت سے تمہارا گھر مبارک بن جائے گا، تمہارے گھر والے مبارک بن جائیں گے۔ جب بندہ کسی کو سلام کہتا ہے نا، اس کا مفہوم اور معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ جب کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب یہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، ہر قسم کی چیز تمہاری میرے شر سے محفوظ ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام جب کوئی بندہ سلام نہیں کہتا تھا اس کو خطرہ محسوس کرتے تھے۔ جب کوئی بندہ مجلس میں آیا ہے آ کر ویسے ہی بیٹھ گیا، وہ سمجھتے شاید یہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آیا، اس کے ارادے خطرناک ہیں، اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ ایک بندہ آنے والا سلام کہتا ہے، شیطانی وسوسے سے ختم ہو جاتے ہیں، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، آپس کے اندر تعلق مضبوط ہوتا ہے، شیطان کا موقع ختم ہو جاتا ہے، شیطان کو پھر وسوسہ ڈالنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب بندہ اپنے گھر والوں کو جا کر پوری محبت سے، پیار سے سلام کہتا ہے، وہ شیطانی ہتھ کنڈے سارے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس گھر میں رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے۔ اور یہ سلام یہ ایک اللہ کا نام بھی ہے، یہ جنت کا نام بھی ہے، دار السلام۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے نا تو جنت کے دروازوں پر اللہ کی طرف سے جنتیوں کو سلام پیش کیا جائے گا، سلام کہا جائے گا، اس دن ہر طرف جنتی لوگوں کو سلام سلام، سلام علیکم قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ یہ بہت بڑی دعا ہے اور بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے لے کر ہمیں دیا ہے، یہ محبتوں کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، جب گھر میں داخل ہو اپنے اہل و یار پر، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو سلام کہے، یکن برکۃ علیک، اللہ کی برکتیں تجھ پر نازل ہوگی، وعلی اہل بیتک، تیرے گھر والوں پر بھی برکتیں ہوگی۔ آج ہم سلام کو چھوڑ بیٹھے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کہتے، گھر میں جاتے وقت سلام نہیں کہتے، جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں۔ بھائی اس میں کون سی شرم والی بات ہے؟ نیکیاں بھی ہیں اور گھر میں شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک تم مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہیں کرو گے، محبت نہیں کرو گے، تب تک تم آپس میں مومن نہیں بن سکتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، فرمایا کیا میں تمہیں ایک کام بتاؤں، ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جب تم وہ آپس میں اس کام کو کرو گے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو، اللہ تمہارے اندر محبتیں قائم کر دے گا، جب محبتیں قائم ہو جائے گی تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، جب ایمان مکمل ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. یہ سلام کہنا یہ جنتی عمل ہے. اپنے گھر والوں کو سلام کہو, اپنے بچوں کے اندر عادت بناؤ, بیٹا جب گھر میں آنا ہے سلام کہنا ہے, جب گھر سے جانا سلام کہہ کے جانا ہے. بچوں کو سلام کہو, اپنی بیوی کو سلام کہو, اس کو آداب سکھاؤ, بچوں کی تربیت کرو, تاکہ تمہارے گھر کے اندر سلامتی کی آوازیں آئیں. جب بھی آواز آئے, سلام کی آواز آئے, دیکھنا پھر کیسے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں, اور شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا. شیطانوں کو موقع نہیں ملے گا. بلکہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے ایسے بندے ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی ہے, بلکہ 2 ضمانتیں دی ہیں. فرمایا ان عاشا اوفیا, اگر وہ زندہ رہے گا عافیت کے ساتھ رہے گا, تحفظ میں رہے گا, اللہ اس کو محفوظ رکھے گا, زندگی گزارے گا تحفظ والی, زندگی گزارے گا عافیت والی, پریشانیوں سے بچاؤ والی. وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ, اگر فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اور 3 لوگوں میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے کہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والوں کو سلام کہتا ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہو گے, اللہ عافیت بھی عطا کرے گا, دنیا کے اندر اللہ تحفظ بھی دے گا, ایک روایت میں آتا ہے اللہ رزق بھی دے گا, اور فرمایا اگر وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. یہی چاہیے نا ہمیں, دنیا کے اندر یہی چاہیے, رزق چاہیے, تحفظ چاہیے, عافیت چاہیے, سکون چاہیے. اور جب ہمیں موت آئے تو ہماری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اللہ ہمیں جنت دے دے, یہی خواہش ہے. تو یہ کتنا بہترین نسخہ ہے کہ اپنے گھر میں سلام کو عام کر دو, معاشرے میں سلام کو عام کر دو. یہ جنتی عمل ہے تمہارے لیے, اور تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمت اور برکات کا ذریعہ ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آج ہم بھول بیٹھے ہیں. ہمارے گھروں میں بے برکتیاں ہو گئی ہیں, ہمارے گھروں میں بندشیں آ گئی ہیں, ہمارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے آ گئے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر برکات اٹھ گئی ہیں, اور ہمارے گھر شیطانوں کی آواز کیا بن چکے ہیں؟ وجہ ہم نے اپنے گھر میں رہنا سیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے گھر میں وقت گزارنا نہیں سیکھا کہ اپنے گھر میں آنا کیسے ہے, گھر سے جانا کیسے ہے, گھر والوں کو آ کر سلام کہنا ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارنا ہے. ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے, اور عدم علم کی وجہ سے, بے علمی کی وجہ سے, اپنی لا علمی اور نالائقی کی وجہ سے آج ہم اپنے کیے خود بھگت رہے ہیں. گھر میں جاتے ہیں, رولا ڈال دیا, جھگڑا ڈال دیا, رولا رپا, گالیاں. آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, سلام تو دور کی بات ہے, گھر میں داخل ہوتے کہ عجیب و غریب کلمات بولنا شروع کر دیتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں اپنے بچوں کو. کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کو گندی گالیاں نکالے گھر میں, ماں اپنے بچوں کو گالیاں نکالے. بچہ کوئی ماں کے پیٹ سے گالیاں سیکھ کے آتا ہے, کس سے سیکھتا ہے؟ اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے سیکھتا ہے, گھر والوں سے سیکھتا ہے. آپ نے بچے کو جو کلمہ کہنا ہے اس نے وہی بولنا ہے. بچہ سب سے پہلے سننا شروع کرتا ہے اور پھر بولنا شروع کرتا ہے. جو اس نے سننا ہے وہی اس نے بولنا ہے. اس کی موٹی سی مثال یہ سمجھیں, پنجابی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جب بھی بولنا شروع کرتا ہے پنجابی بولتا ہے. جو گھر میں اردو بولتے ہیں ان کا بچہ جب بھی بات کرنا شروع کرتا ہے, بے شک وہ توتلا بولتا ہے نا, اردو بولے گا. انگریز کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ انگریزی ہی بولے گا. نہ وہ اس کو کوئی کتاب پڑھاتے ہیں, نہ نصاب پڑھاتے ہیں, نہ کورس کرواتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرواتے. کیا کرتے ہیں؟ صرف بولتے ہیں. جو کلمات, جو لفظ ایک عربی کے اندر, گھر کے اندر پیدا ہونے والا بچہ عربی زبان بولے گا. اس نے نہیں پڑھے قواعد, اس کو نہیں پتا قاعدوں کا, پوریوں کا, ضابطوں کا. مجھے اور آپ کو پنجابی کے قاعدے آتے ہیں, ضابطے آتے ہیں, قانون آتے ہیں؟ نہیں آتے, لیکن ہم فر بولتے ہیں پنجابی. وجہ یہی ہے کہ ہم نے شروع سے, یہ ہماری مادری زبان ہے, ہم نے اپنے گھر سے پنجابی ہی سنی ہے اور ہم نے یہی بول دی ہے. ایک بچہ جب بھی بولتا ہے وہی بولے گا جو اس کی ماں بولے گی, جو اس کا باپ بولے گا, جو اس کے بڑے بہن بھائی بولے گا. اپنے گھروں کے اندر اچھے کلمات بولو, اچھی باتیں کہو. بچے کو ڈانٹنا بھی ہے تو اچھے لفظوں سے ڈانٹو, اس کو گالیاں نہ نکالو. بچہ گالی سیکھ لیتا ہے, گالیاں نکالتا ہے بچہ پھر, اور ہم سب کر خوش ہوتے ہیں کہ بچے کو یہ باتیں ہیں.
یہ ظلم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور ہم خود اپنی نسل کو بگاڑ رہے ہیں، اور یہ بگاڑ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے اور شیطان کو موقع ملتا ہے۔ اس لیے آج کا یہی سبق ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں جب بھی داخل ہونا ہے اللہ کا نام لے کر داخل ہونا ہے انشاءاللہ۔ گھر سے جب بھی نکلنا ہے اللہ کا نام لے کر نکلنا ہے، اور جب بھی گھر میں جانا ہے اپنے گھر والوں کو سلام کہنا ہے۔ گھر سے جب بھی نکلنا ہے سلام کہہ کے نکلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دو کام آپ شروع کریں، اگلے ہفتے مجھے رزلٹ دیں کہ گھر کے اندر سکون پیدا ہوگا یا نہیں ہوا، گھر کے اندر کوئی امن آیا یا نہیں آیا، گھر سے شیطان بھاگ گئے، محبتیں پیدا ہو گئی ہیں، آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو گیا ہے، ایک جنتی معاشرہ تشکیل دے، جنتی معاشرہ۔ انشاءاللہ تعالی باقی باتیں آئندہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اپنے گھروں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دیے ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعوا یا الحمدللہ۔